نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد آئے تو جہاں نے چلنا سیکھا. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی مؤرخ، کوئی مدبر، کوئی مفکر، کوئی مقرر اور کوئی محدث پیدا نہیں ہوا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کی چند پہلو پر روشنی ڈالوں. سامعین گرامی، میری آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کے رفیقہ، امت پہ شبیقہ، کائنات میں با سلیقہ، اخلاق میں خلیقہ، خدا کے حبیبہ، باغ نبوت کے عندلیبہ، وہ فرماتے ہیں کان خلق القرآن، سارے قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. سامعین گرامی، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے. میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنی بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائے اور جانیں قربان کر دی. حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا. اور بہادر اتنا ہے کہ اکیلے غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتی ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے. بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر ہے، شریف بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے اور استاد بھی ہے. سامعین مکرم، میری مدنی مجھے کہنے دیجیے، میرا پیغمبر مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آئے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، وہ مجرمین کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، بات کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے. ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، اور عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے. سامعین مکرم، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں عرض کروں گا یہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا. یہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے بپا ہوا تھا. یہ تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا تھا. سامعین مکرم، آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے اور سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہی ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوتاہی نہیں کی جا رہی، لیکن او فضا اور ماحول پیدا نہیں ہو رہا جو صحابہ کے دور میں تھا. اگر ہم او فضا اور ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے. اسی میں ہمارا علاج ہے. شاعر فرماتا ہے اصلاح